إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی اس نشست میں ہم سورۃ البقرہ کی ابتدائی چند آیات کی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، سب سے پہلے اس میں ہے الف لام میم۔ یہ یا اس کے علاوہ اور سورتوں کے شروع میں جو اس طرح کے الفاظ ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے ان متشابہات میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے تیسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یعنی متشابہات کا علم نہیں جانتا مگر اللہ تعالی، اور یہ متشابہات میں سے ہیں۔ متشابہات کا علم اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے، اور صحیح مذہب یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اسرار و رموز ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول ہی اس کا صحیح معنی جانتا ہے، اور بعض علماء نے اور بعض صحابہ کرام نے اس کے تعویلات بیان کیے ہیں، اور بعض اولیاء اعظام نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے طفیل ان متشابہات کا جو علم کی تعویل ہے وہ اللہ رب العزت نے ان پر القاء فرما دی ہے، جیسا کہ تفسیر مظہری کے اندر ہے کہ حضرت شیخ مجدد الفسانی نے بھی اس طرح کا دعویٰ کیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے متعدد اقوال مروی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم سے مراد، الف سے مراد اللہ تعالی، لام سے مراد جبریل، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسرا قول یہ نقل فرماتے ہیں کہ الف لام میم سے مراد ہے انا اللہ اعلم، میں اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہوں۔ یہ جتنے بھی اقوال ہیں یہ تعویلات ہیں جو علماء کرام نے فرمائی ہیں، اور حقیقی مطلب اور معنی وہ ہے جو اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اس کے بعد ہے ذالک الکتاب۔ ذالک یہ دور کے اشارے کے لیے آتا ہے عربی میں، یعنی وہ، لیکن کسی چیز کی شان بڑھانی ہو، عظمت ظاہر کرنی ہو تو اگرچہ وہ قریب ہو لیکن یہ دور کے لیے اس کا صیغہ استعمال کر کے اس کی شان اور عظمت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کی تفسیر میں تفسیر خازن والے نے دو اقوال ذکر کیے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا: اے محبوب، میں تجھ پر ایسی کتاب نازل کروں گا کہ جو نہ جلا کر ختم کی جا سکے گی، نہ اس کو پانی کے ساتھ دھو کر مٹایا جا سکے گا۔ تو جب سورۃ البقرہ نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب، محبوب وہ موعود کتاب جس کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا وہ یہ کتاب ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اہل کتاب یہودیوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کی کتاب کے اندر وعدہ فرمایا تھا کہ آخری رسول بھی آئے گا اور آخری کتاب بھی آئے گی، تو وہ
یہودی اہل کتاب اس کے منتظر تھے اور یہودی اکثریت کے ساتھ مدینے میں رہتے تھے، تو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور قرآن پاک وہاں نازل ہوا، تو یہودیوں کا جو وعدہ کیا گیا تھا یہودیوں کے ساتھ، اس کا دوبارہ ذکر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذالک الکتاب، جس کتاب کا تمہارے ساتھ اور جس رسول کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، یہ وہ بابرکت کتاب اور یہ وہ بابرکت رسول ہیں۔ لا ریب فی، ریب کا معنی ہوتا ہے شک۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈال دے اور اس چیز کی طرف چلا جا جو تجھے شک سے نکال دے۔ تو ریب کا معنی ہوتا ہے شک، اور قرآن پاک اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہونے میں شک اس میں کوئی بھی نہیں ہے، لا ریب فی، اس قرآن پاک کے متقین کے لیے ہدایت ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قرآن پاک کے منزل من اللہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دونوں قرآن پاک سے ہی معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے ہے ھدی للمتقین، لا ریب فیہ نہیں ہے اس میں کوئی شک، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہونے میں۔ اور اگر دوسرا معنی لیا جائے کہ منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تو چونکہ کفار نے، بعض نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں، اور بعض نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا ریب فیہ، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، نہ یہ اگلے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں، نہ رسول اللہ کا اپنا گڑھا ہوا کلام ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ہے۔ کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس کے منزل من اللہ ہونے میں اپنے بندے پر شک کرتے ہو تو پھر اس کی مثل صورتیں لے آؤ۔ تو شک ہے لوگوں کو اس کے منزل من اللہ ہونے میں، اس دور کے لوگوں کو تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لا ریب فی، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر متقی جب نماز میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت عطا فرما، تو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کو نازل کیا تو اس میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہی تو وہ ہدایت ہے۔ اور متقی کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے۔ اور اس کے بعد والی آیات میں متقین کی 5 صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ متقی ہوتا کون ہے۔ متقی وہ شخص ہے جس کے اندر مذکور 5 چیزیں پائی جائیں۔